اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ رمضان معرف قرآن میں، آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ ناظرین، رمضان المبارک بالآخر ایک بہت بڑا مہینہ ہمارے درمیان موجود رہا، اور اب ہم اس کی تکمیل کی جانب، وہ مہینہ ہم سے گزر چکا ہے اور یہ آخری گھڑیاں اس کی رہ گئی ہیں، اور ان آخری گھڑیوں کے اندر بھی یہ بھی بڑی قیمتی گھڑیاں ہیں، ان کو بھی ہم جو ہے وہ جتنا قیمتی بنا سکتے ہیں اس کو بنایا جانا چاہیے۔ رمضان کی آخری رات میں یہ لائلۃ الجائزہ کی رات ہوتی ہے، اور اس رات کے متعلق کہا یہ جاتا ہے کہ جتنے اللہ رب العزت پورے رمضان میں لوگوں کو معاف فرماتے ہیں، اتنے اس اکیلی رات کے اندر بھی لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے، اور یہ حقیقت میں مزدوری ملنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو چونکہ رمضان ہم سے گزر گیا، ہم نے اس رمضان المبارک کو کیسا پایا، اس کے اندر ہم نے جو اعمال سیکھے ان کو پورے سال کے اوپر اب ہم نے اپلائی کرنا ہے، اس کے اوپر اس نے ہماری کیا تربیت کی، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے، اور کچھ بات ہوگی اپنے احتساب سے متعلق بھی، کہ ہم نے اس پورے رمضان کے اندر جو بنیادی نقطہ حاصل کرنا تھا وہ تھا تقوی کا حصول۔ وہ تقوی کے حصول نے بنیادی طور پر ہمارے آگے بڑھ کر جو ہماری تربیت کرنی تھی، وہ تربیت ان 5 باتوں کے اوپر کھڑی ہے جو روز قیامت اللہ رب العزت ہم سے پوچھیں گے۔ پہلی بات جو اللہ پوچھیں گے کہ زندگی کیسے گزاری، دوسری بات جو پوچھی جائے گی وہ ہے کہ اپنے علم پر کیا عمل کیا، جوانی کہاں گزاری، اور جو مال کمایا تھا وہ کیسے کمایا تھا، اور پھر اسے خرچ کہاں کیا تھا۔ یہ بنیادی باتیں ہیں جو اللہ رب العزت روز قیامت ہم سے پوچھیں گے۔ تو رمضان المبارک ہماری معاونت کرتا ہے، معاونت اس بات پہ کرتا ہے کہ ہم نے تقوی کا حصول جو ہے وہ حاصل کرنا ہوتا ہے، اللہ سے تقوی مانگنا ہوتا ہے۔ تو پھر وہ تقوی سے آگے بڑھ کر پھر یہ پیرامیٹرز ہیں چیزوں کے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، ان کے اوپر آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو مہمان تشریف رکھتے ہیں، میں بہت مشکور ہوں، لال مہندی خان صاحب کا سر بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے اندر جوائن کیا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں منہاج القرآن سے ڈاکٹر اقبال چشتی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ لال مہندی خان صاحب، میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا، رمضان المبارک جو ہے وہ گزر گیا، اور یہ آخری گھڑیاں اس کی ہمارے درمیان ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے تمام عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ یہ بنیادی طور پر رمضان سے ہمیں سبق کیا حاصل کرنا چاہیے، میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں، کیونکہ یہ گزر رہا ہے، آگے ہم نے اس کو پورے سال پہ اپلائی بھی کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں سچ ٹی وی کا اور آپ کا کہ ایسے پروگرام میں بلایا کہ جو کہ میں سمجھتا ہوں ماہ مبارک رمضان کی برکات کے حوالے سے نتیجہ خیز لمحات کا حامل پروگرام ہے۔ اب جیسے آپ انٹرو میں بتا رہے تھے، بڑا واضح خداوند قدوس نے فلسفہ ماہ سیام اور ان روزوں کا فلسفہ بتاتے ہوئے یہی پیغام دیا کہ اس کا حصول جو ہے وہ تقوی ہے، اس لیے تم پر یہ روزے فرض کیے گئے شاید تم متقی بن جاؤ۔ پہلے مرحلے پہ آج جب ماہ مبارک رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے جی، تو پہلے مرحلے پہ ہمیں یہ رک کے دیکھنا ہوگا۔ میں نے ابتداً اسی ماہ مبارک کے ابتدائی ایام میں مختلف کچھ چینلز پہ جو یوٹیوب چینلز تھے، انہیں یہ بات کی تھی کہ آج ماہ مبارک رمضان اگر شروع ہو رہا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے قلب کے اندر ایک ترازو لگا لیں، اور ہر روز نیک اعمال ایک پلڑے میں، اور جہاں ہم اپنی خامیاں سمجھتے ہیں وہ دوسرے پلڑے میں ڈالتے جائیں، اور یہ یکم رمضان سے اس کا آغاز کریں، اور یہ ماہ مبارک جب گزر رہا ہو، آخری لمحات کے جن لمحات میں ہم بیٹھے ہیں، تو پھر دیکھیں اگر وہ پلڑا حسنات والا جھکا ہوا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے حق کے ادائیگی یہ رمضان پورا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا جو چیک بیلنس ہے وہ ہم اپنے اندر کر سکتے ہیں کہ خداوند قدوس نے ماہ سیام کے ذریعے جو ہمیں احکامات دیے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ گناہوں کے آگے بیریئرز تھے۔ ان بیریئرز کو کیا ہم نے اپنے شوق کے ساتھ، اپنے عشق کے ساتھ، اپنی معرفت کے ساتھ، اپنی دانائی کے ساتھ ان بیریئرز کو مضبوط کیا؟ بالکل ٹھیک۔ یا وہ ایک کاغذی یعنی بند تھے
کہ ماہ مبارک کے رمضان گزرا اور لیلۃ الجائزہ ہمارے لیے ایک ایسے ثابت ہوئی کہ گویا ایک ریت کی دیوار ہے کہ جس کو ہم نے گرا دیا. یہ میں سمجھتا ہوں. البتہ اس کا موضوع یعنی بہت لمبا موضوع ہے. بالکل ٹھیک ہے. پہلا چیک اینڈ بیلنس یہی ہے کہ آپ اپنے اندر تقوی کی قوت کو پیدا آپ نے کیا, اس کو پھر ریٹین کرنے کی بھی آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہوئی. لال خان صاحب اس میں گزارش یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ جو آپ عرض کر رہے ہیں یہ ہے احتساب, خود احتسابی, کہ آپ نے کتنی خود نیکیاں کی اور کتنی آپ نے گناہ کیے اور پھر آپ اس کو چیک اینڈ بیلنس رکھیں. یہ اس کے اوپر بھی آگے جا کے بات کرتے ہیں, لیکن چونکہ رمضان ہمارے درمیان سے اب گزر گیا اور ہم یہ اس کے آخری لمحات ہیں, میں اپنے آپ کو ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. میں اپنے آپ کو اب کیا عزم اور ارادہ میں کروں کہ جو چیزیں میں نے رمضان کے اندر سیکھی کی, جن کو میں نے تراویح کا اہتمام میں نے کیا, میں نے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا, نمازوں کا اہتمام کیا, روزوں کا اہتمام کیا اور پھر اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا, میں کون سی چیزیں اپنی زندگی کے اندر اب آج کے بعد نوٹ کر لوں کہ میں نے یہ پورا سال اس کو رکھنا ہے تاکہ آسان بھی رہے اور عمل بھی ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. ارسلان صاحب آپ کا سچ ٹی وی کا میں عمیق قلب سے ممنون اور شاکر ہوں کہ انہوں نے اس رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کے اندر مجھے لب کشائی کا موقع دیا. آپ کا جو سوال ہے, پرٹیننٹ کویسچن ہے, وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ہم نے جو اعمال کیے ہیں وہ ہماری زندگی میں رمضان کے گزر جانے کے بعد ان کا کیا جو ہے نا ایفیکٹ ہونا چاہیے ہماری زندگی کے اوپر, کون سے اثرات ایک مسلم بندہ مومن کے اوپر نظر آنے چاہیے. دیکھیں, اسلام نے جو ہمیں عبادات کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ محض ایک پریکٹس نہیں ہے, وہ محض عبادت نہیں ہے, بلکہ انسان کی جسم اور روح کی بالیدگی کا ایک خاص تصور رکھتی ہے. بالکل ٹھیک. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک, میں اپنی بات کا آغاز قرآن کریم کی آیات کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر کے میں بتاؤں گا کہ جہاں پہ قرآن کریم کے روزوں نے فرضیت کے بارے میں قرآن کریم نے بجا فرمایا ہے کہ تتقون, آیت کے آخر میں تتقون, تاکہ تم لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, متقی بن جاؤ. اس لفظ کا, اس آیت کا تقاضا یہ ہے اور یہ آیت متقاضا یہ کر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان نازل ہی اس لیے کیا ہے مومنین کے لیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. مطلب یہ ہے کہ جب رمضان یہ جائے تو بندہ مومن جو ہے اس کو نماز بھی ادا کرنی چاہیے. رمضان کے اندر جو ہے ہم دوسروں کے ساتھ غمخواری, غرباء کی کفالت, غرباء کے ساتھ جو مظلوم ہیں ان کی جو نا داد رسی کرنا, یعنی جتنے بھی یہ احسن امور ہیں جن کے بارے میں اسلام تلقین کرتا ہے, جن کے بارے میں اسلام ہمیں بتاتا ہے اور اس کے بارے میں آگہی دیتا ہے, جب رمضان گزر جائے تو انسان کے اوپر رمضان المبارک کے ان تمام اعمال کی چھاپ نظر آنی چاہیے, اور تاکہ آگے بندہ مومن جو ہے نا اس کو اپنی زندگی کے اوپر جو ہے نا اپلائی کر سکے. آپ نے جو اپنے انٹرو میں یہ جو فرمایا کہ 5 چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا, تو میں یہ امام طبرانی کی حدیث بھی آپ کو جو ہے نا وہ سنانا چاہوں گا. ایک جگہ پہ جو 5 حدیث ہیں کہ آپ نے زندگی کہاں گزاری, جوانی کہاں گزاری, کیا کیا اعمال کیے, نیکیاں کیسے کیسے, امام طبرانی نے جو کی ہے نا حدیث پاک, انہوں نے کہا لاسٹ میں جو ہے نا وہ انہوں نے یہ حدیث کے اندر یہ ایک پوائنٹ نقل کیا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کے دن یہ سوال کرے گا, استفسار فرمائے گا بندہ مومن سے, کیا تم نے مولا کائنات علی المرتضیٰ سے محبت بھی کی ہے؟ اہل بیت, میں چونکہ اہل بیت اطہار کے ساتھ ان کا ذکر نہ کروں تو میرے ایمان کو وہ چاقی اور وہ تراوت نہیں میں میسر جو ہے نا سمجھتا ہوں کہ ہوتی ہے, کیونکہ اہل بیت اطہار, چونکہ یہ پروگرام وہ ان کے ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اہل بیت اطہار وہ قدیم, وہ عظیم ذوات مقدسہ ہیں اور وہ عظیم نفوس قدسیاں ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی زندگی کو ایسے اپنی آنکھوں کے ساتھ صرف دیکھا ہی نہیں ہے, پھر بعد میں آقا علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اپنی زندگی کے اوپر ان کی تمام اعمال کو, ان کے تمام افعال کو, اقوال کو اپنی زندگی کے اوپر اپلائی بھی کیا ہے. بے شک بے شک ایسا ہی. اور پھر رمضان کریم کا دوسرا جو مقصد ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, احتساب. اب احتساب کیا ہے؟
رمضان کریم اس بات کا یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ ہم پہلے کیا عمل کرتے رہے ہیں، اور رمضان کے گزر جانے کے بعد بندہ جو ہے نا اپنا مواخذہ کرے، محاسبہ کرے، جیسا کہ حدیث نبوی بھی ہے، حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ اپنا خود کا جو ہے نا وہ محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا جو ہے نا مواخذہ اور محاسبہ کیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، رمضان بالکل ٹھیک کریم ہے، محاسبہ کرنے کی بات ہے، اور اسی محاسبے کے اوپر آگے بڑھ کر بات کرتے ہیں۔ مجھے ایک بریک لینی ہے جی، بریک لیتے ہیں، پروگرام میں بریک کا وقت شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر احتساب کی، محاسبے کی بات کریں گے، میرے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ لال محمدی خان صاحب، جب ہم احتساب کی بات کرتے ہیں، محاسبے کی بات کرتے ہیں، تو کچھ سوالات قبر کے ہیں اور کچھ سوالات جو میں نے عرض کیے وہ مرنے کے بعد اللہ رب العزت کے دربار میں حاضری کے وقت کے سوالات ہیں۔ میں آج کے اس دور کے اندر جہاں پر کھڑا ہوں، یہاں پر میں اپنے آپ کو تیار کر لوں ان 5 سوالوں کے ارد گرد کہ میں نے اپنی عمر کہاں گزاری، میں نے اپنی جوانی، پرٹیکولرلی جوانی کا سوال مجھ سے کیا جائے گا، میں نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کا سوال کیا جائے گا، میں نے اپنے علم کے اوپر کیا عمل کیا، اس کا سوال کیا جائے گا۔ یہ رمضان ان 5 سوالوں کی تیاری کے لیے میری کیا مدد کرتا ہے، اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا رحم کرے اس شخص پر جو یہ جانتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا، کہاں پہ ہے، اسے کہاں سے کہاں لوٹنا ہے۔ ٹھیک، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ 3 سوالات جب ذہن انسانی پہ دستک دیتے ہیں تو وہ الہی انسان بنتا ہے، وہ عقیدے کی دنیا کی طرف لوٹتا ہے۔ ٹھیک، اور ماہ مبارک سیام کے حوالے سے ہم بات کریں تو یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جو انسان کو عقیدے کی جانب لوٹنے کا سب سے زیادہ موقع عطا کرتا ہے، اور انسان کو ایک الہی انسان بننے کے حوالے سے سب سے زیادہ اسباب ماہ مبارک رمضان میں ہیں عبادات کے حوالے سے۔ اور ان عبادات میں ظاہر عبادت کی روح کیا ہے کہ اپنے رب سے مربوط ہو جائے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ماہ مبارک کے رمضان اس حوالے سے سب سے زیادہ جو انسان کے اندر قوت پیدا کرتا ہے، جو جذبہ پیدا کرتا ہے، جو اس کے اندر صلاحیت پیدا کرتا ہے، صبر کی جو کیفیت پیدا کی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے کی، حرام چیزوں سے آپ بچتے ہیں، ایون حلال سے بھی بچتے ہیں روزے کی حالت میں۔ یہی تو سب سے زیادہ جتنی بھی عبادت، تمام عبادات اطاعت کے اوپر لاتا ہے رمضان، اللہ کی اطاعت کے اوپر لاتا ہے۔ بالکل صحیح فرما رہے، ساری عبادات اطاعت الہی کی طرف لے جاتی ہیں، لیکن یہ ماہ سیام کے اندر جو روزے ہیں، یہ سب سے بڑی عبادت یہ روزہ ہے نا، یہ روزہ اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ انسان کے اندر وہ تمام خوبیاں جو دیگر عبادات میں بکھری ہوئی ہیں وہ اس کو مجتمع کرے، اور صبر کی اس میں قوت پیدا ہو جائے، توکل کی اس میں صلاحیت پیدا ہو جائے، استقامت کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اور دیکھیں گے ارسلان بھائی، اس میں سب سے بڑی جو وہ انسان کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے، اور جو انسان کو وہ نکات کے جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وہ موت کی جانب متوجہ ہوتا ہے، وہ اپنی آخرت کی جانب متوجہ ہوتا ہے، وہ ہے انسان کے اندر عرفا کی زبان میں اگر یہ میں کہوں تو وہ ہے اللہ کے دیدار کا شوق، سبحان اللہ، لقا اللہ کا وہ عشق ہے۔ وہ جب انسان کے اندر، یہ ماہ مبارک رمضان ایسا مہینہ ہے کہ یہ اس مہینے میں جو روزے کی عبادت ہے، کوئی بھی کتنا بھی گرا ہوا، کتنا بھی کمزور عقیدے کا، ایمان کا مسلمان بھی ہے، وہ روزے کی عبادت میں ریاکاری کو شامل نہیں کرتا۔ اللہ اللہ، کوئی شک یہ عمل اسے اتنا خالص بنا دیتا ہے کہ پھر وہ برائیوں کے سامنے ڈٹ جاتا ہے،
اب وہ بات وہی پہلی بات جو پہلے حصے پہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بات کی، میں نے بھی اور ڈاکٹر صاحب نے بھی اسی جانب اشارہ کیا. اب یہ ضرورت ہے کہ ماہ سیام میں یہ صفات جب ہمارے اندر پیدا ہوئی، آیا ہم اس کو ریٹین کر پائیں گے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. میں آگے بڑھنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک مسلمان کی صفات جو ہیں وہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ رمضان المبارک ہمیں معاونت کرتا ہے کہ ایک مسلمان کی جو صفات ہونی چاہیے، جیسا مسلمان اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ جو ہے وہ ایسا بن جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے جو ہے وہ ہمیں حکم فرمایا، ارشاد فرمایا، ان کی آپ کی تعلیمات ہیں کہ میرا بندہ ایسا ہونا چاہیے، اللہ کو یہ میرا بندہ جو ہے نا یہ پسندیدہ بندہ کہلائے گا. اس پسندیدہ بندے کی جو صفات ہیں اور وہ بیان فرمائیں، اور پھر رمضان نے ان صفات کو پیدا کرنے میں کیا معاونت کی، اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. بہت اچھا اور خوبصورت سوال کیا ارسلان صاحب آپ نے. دیکھیں جی، صفات ایسی کون سی ہیں جن کے اوپر بندہ مومن عمل پیرا ہو تاکہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے. سب سے پہلے تو میں قرآن کریم کی یہاں پہ آیت کوٹ کرنا چاہوں گا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. کائنات کے اندر، کائنات انسانی کے اندر سب سے جو اعلیٰ ترین شخصیت ہے جن کو رول ماڈل بنانا چاہیے اور اپنانا چاہیے، جن کی زندگی کو، شخصیت کو، اقوال میں، افعال میں اور اعمال میں، وہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے اور یہ بات مستحیل ہے کہ ہم نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ جڑ جائیں، متصل ہو جائیں، ان کی ساتھ ذات کے ساتھ اتصال یوں ہو کہ جس طرح حضور علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی ہے، جس طرح آپ نے غریبوں کی غمخواری جو ہے نا وہ کی ہے، مظلوم کی جو ہے نا وہ داد رسی کی ہے، صدقہ و خیرات فرمایا ہے، یہ وہ ساری صفات ہیں جو ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہم جو ہے نا دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے مترشح ہوتی ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے واضح طور پر عیاں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر میں یہاں پہ حدیث نبوی کوٹ کرنا چاہوں گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤثر متابعۃ سنت اللہ لعبادہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو مہینہ جب آتا ہے نا رمضان کریم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انعامات، اپنے اکرام اور اپنے جو ہے نا وہ نوازشات کے جو ہے نا وہ ایز یوزل جتنے بھی دوسرے جو ہے نا وہ منتھس ہیں، جتنے بھی مہینے ہیں، ان کے اکارڈنگ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ اکرام جو ہے نا وہ اور انعامات عطا فرماتا ہے امت مسلمہ پہ. اب جو حدیث نبوی میں نے پڑھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یعنی الہیہ پر عمل کر، متابعتاً سنت اللہ فی عبادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو بندہ جو ہوتے تھے، امتی ہوتے تھے، ان پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ کرم فرماتے تھے، زیادہ شفقت فرماتے تھے. مثال کے طور پر اس ماہ مقدس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام صدقہ بہت فرماتے تھے، تلاوت قرآن بہت فرماتے تھے، اور غرباء کی جو ہے نا وہ ان کو جو ہے نا وہ ان کی داد رسی بہت فرماتے تھے. اور یہاں پہ داد رسی کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اس مہینے میں چونکہ غمخواری کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ تعاون کا باہمی مہینہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ افضل الصدقات صدقۃ فی رمضان، صدقۃ فی رمضان، کہ سب سے جو اعلیٰ افضل اور عرفہ جو عمل ہے، صدقہ ہے، وہ رمضان کے اندر ہے. بالکل ایسے ہی. تو یہ اس طرح کے ارسلان صاحب اعمال ہیں جن کے اوپر بندہ عمل کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی وہ عمل ہو رہی ہوتی ہے، عمل پیرا ہو رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کا محبوب بندہ بھی بن رہا ہوتا ہے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بڑا آسان ہے کہ آپ کے اوپر نمازیں فرض کی گئی ہیں. اللہ رب العزت روزانہ جو ہے وہ دن میں 5 مرتبہ آپ کا منادی اب آپ کو بلاتا ہے، آپ مسجد کے اندر جائیں، نمازیں پڑھیں. رمضان آیا تو اس کے روزے ادا کریں. زکوٰۃ کے آپ اگر قابل اللہ نے آپ کو کیا ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کریں. حج کے اگر اللہ نے قابل کیا ہے تو زندگی میں 1 مرتبہ آپ نے حج ادا کرنا ہے. تو یہ کلمے کے اوپر زندگی کا لانا ایک مسلمان کے لیے بڑا آسان ہے. پھر اس میں آگے جا کر کچھ اور شرائط ہیں جو کہ حقوق العباد سے متعلقہ ہیں. حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ساتھ لے کر چلے گا
تو یہ مسلمان جو ہے اس کی زندگی کے اندر سکون بھی رہے گا، یہ ایک آئیڈیل زندگی بھی گزار رہا ہوگا، یہ دوسروں کے حقوق، ماں باپ، بہن بھائیوں اور دیگر معاملات کے اندر اپنے جو ہے وہ اس کی بہتری آ رہی ہوگی، یہ امانت میں خیانت کرنے والا نہ ہوگا۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں وہ انسان کے اندر، ایک مسلمان کے اندر صفات جو ہیں وہ ہونی چاہیے، تاکہ وہ صحیح معنی کے اندر جب زندگی گزار رہا ہو تو اللہ رب العزت کا قرب بھی اسے حاصل ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، محبت، پیار بھی اس کو حاصل ہو اور زندگی کے اندر آسانیاں پیدا ہوں۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے جی، میں ایک بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر ہم بات کریں گے کہ یہ بالکل آخری گھڑیاں ہیں رمضان المبارک کی، اب ہم ان آخری گھڑیوں کو کیسے کیش کروا سکتے ہیں۔ لائلۃ الجائزہ کی ایک رات باقی ہے، اس کے اندر خصوصی طور پر کن دعاؤں کا اور کن معاملات کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ایک بریک لیتے ہیں، میرے ساتھ رہے گا۔ اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ جی ویلکم بیک ناظرین۔ آج رمضان المبارک کی ہم تقریباً جو ہے وہ آخری گھڑیوں کے اندر موجود ہیں، اور اس سال 2021 کا رمضان المبارک اللہ نے ہمیں دیکھنا نصیب فرمایا۔ میں چاہوں گا لال مہدی خان صاحب کہ یہ جو رات، آخری رات ہے، یہ بڑی قیمتی رات ہے، اس کے متعلق بے شمار احادیث ہیں، جس میں سے ایک حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ اس رات کو اللہ رب العزت جتنے پورے رمضان میں لوگوں کو معاف فرماتے ہیں، اتنے اس ایک رات کے اندر معاف کیے جاتے ہیں۔ تو کس طرح سے اس رات کو گزارا جائے، اس کے لیے کیا خاص اہتمام ہونا چاہیے؟ ہاں ماشاء اللہ، میں ایک بات ذہن سے اترنا چاہیے، بہت خوبصورت بات ابھی چشتی صاحب کر رہے تھے، جی ذرا وہ بھی انہی نتیجہ خیز لمحات سے متعلقہ بات ہے کہ حقوق العباد کی آپ نے بھی بات کی۔ واقعاً یہ ماہ سیام، ماہ مبارک رمضان ہمیں حقوق العباد کی جانب اس طرح متوجہ کرتا ہے کہ دیکھیں آپ کے پورے ماہ مبارک کے رمضان کے روزے کہاں پہ آ کے نتیجے کے منتظر ہیں کہ یہ فطرہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ تو خداوند قدوس نے اس فطرانہ کے ذریعے، اس صدقہ فطرہ کے ذریعے یہ متوجہ کیا کہ آپ جتنی بھی بڑی عبادات کے مراحل سے گزر جائیں، یہاں پہ حقوق العباد کا مرحلہ آتا ہے، اس کو پورا جب تک نہیں کریں گے تو یہ آپ کی عبادات بھی قابل قبول نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی غنیمت تھی ماہ مبارک کے سیام کی صورت میں، اور خالق کائنات نے ہمیں یہ میسر کیا اور یہ مہینہ گزر گیا۔ اب میں یہاں یہ بات ضرور کروں گا، اگر تو ہم نے اس قلب کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ اس ماہ مبارک رمضان کو ویلکم کیا تھا، خوش آمدید کہا تھا کہ اللہ کا مہمان مہینہ تو آ رہا ہے اور تو میرے لیے بخشش کا سامان بن رہا ہے، تو پھر اس کے گزرتے ہوئے ہر لمحے کے ساتھ ہمارا قلب حزین ہوتا جائے گا، ہم محزون ہوتے جائیں گے، مغموم ہوتے جائیں گے، اور جب ہم لیلۃ الجائزہ میں پہنچیں گے تو اس رات میں ہم ماہ سیام کے گزرے ہوئے ہر لمحے کو یاد کر رہے ہوں گے، ہم اپنی کوتاہیوں کو یاد کر رہے ہوں گے کہ ہم نے قرآن سے اس لحاظ سے محبت نہیں کی جس لحاظ سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہمیں متوجہ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اللہ اللہ آپ سے قرآن کے بارے میں کوئی سبقت نہ لے جائے۔ وہ اپنی امت کو، اپنے چاہنے والوں کو یہ متوجہ کر رہے تھے کہ قرآن میں کوئی اور ہم تو وہ بد نصیب قوم ہے کہ عمل کے لحاظ سے دیگر قومیں قرآن پہ عمل پیرا ہونے کے ہم سے سبقت آگے لگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیلۃ الجائزہ جو ہے، یہ پوری ماہ سیام کی ہماری عبادات، ماہ رمضان میں ہم نے خلق خدا کی خدمت کے حوالے سے جہاں بھی ہم نے کوئی کوتاہی کی ہے، اور اس سارے نظام کو ہم نے ریٹین کیسے کرنا ہے، یہ رات گویا ایک منصوبہ بندی کی رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ اب اگر تو عبد خالص بن گیا ہے تو اب یہ تو نے ایک مہینہ ریفریشر کورس کے طور پہ
तुम्हारे नफ्स की तबीयत के हवाले से, तुम्हारे नफ्स की तहजीब के हवाले से जी। 1 महीना मैंने तुम्हें मुयस्सर कर दिया है। अब इस लैलतुल जायज़ा में बैठ कर तू ये मनसूबा बंदी कर कि बाकी 11 महीने में तूने अब्द मुती रहना है या तूने फिर गुनाहगार बनना है। अल्लाह। एक जुमला मैं यहाँ जरूर ऐड करूँगा। माह मुबारक के सियाम के आगाज में जी। मैंने ये कहा था कि ये माह मुबारक ये पैगाम लेके आया है कि मासियत इलाही की दलदल से निकल कर इताअत इलाही की शाहराह पे किसने रवा होना है। आज ये लैलतुल जायज़ा हमें ये मुतवज्जे कर रही है कि हम गुनाहों के उस दलदल से निकले हैं, हम मासियत इलाही के उस दलदल से निकले हैं और इताअत इलाही की इसको शाहराह पे हम बिल्कुल गामजन हो सके हैं। ये अगर सोच हमारे सामने अगर आ जाएगी और कल जब हम ईद मनाएंगे तो आज तक हमारा जायका जिक्र इलाही था और खुदा न खास्ता ईद वाले दिन हमारा जायका किसी और अंदाज में हो। ओहो अल्लाह हमारे अल्लाह पाक की जायके में हिफाजत अल्लाह फरमाए। की इताअत जी, की ठीक। मिठास ना हो। बिल्कुल ठीक। तो जितनी भी मिठाइयाँ खा लेंगे तो लैलतुल जायज़ा हमें यही प्लानिंग के लिए खुदावंद कुद्दूस ने एक मौका गनीमत और अता कर दिया माह मुबारक के रमज़ान के इख्तिताम के बिल्कुल साथ। ठीक, बिल्कुल ठीक है। मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब कि ज़ाहिर है ये मज़दूर की मज़दूरी मिलने का वक्त है और हदीस में आता है जिसका मफ़हूम है कि पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मज़दूरी जो है वो अदा कर देनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पूरे रमज़ान हमारे नवाफिल को फ़राइज़ में बदल दिया। फ़राइज़ का सवाब जो है वो 70 गुना तक कर दिया गया और हर चीज़ का अजर कई गुना बढ़ा दिया गया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आली से हमें ये उम्मीद है कि अल्लाह रमज़ान के अलावा दिनों में भी अमाल का अजर हमारे इखलास के मुताबिक जितना मर्ज़ी दे दें, अल्लाह से कोई पूछने वाला नहीं है। हमें कुर्ब इलाही को हमेशा के लिए, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी कहा कि रिटेन रखना है, हमें उस ताल्लुक़ को कायम दायम रखना है। उसके लिए मैं चाहूँगा कि पूरे साल के ऊपर हम अपनी प्लानिंग किस तरह से करें, हम मुख्तसरन थोड़ा इसके ऊपर रोशनी डालें कि अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ जो है ना वो मुस्तकिल बुनियादों पे कायम दायम रहे। ऐसा ना हो जैसे होता है अमूमी तौर पर कि मसाजिद की पहली सफ़ जो है वो रमज़ान के पहले अशरे के अंदर तो मसाजिद की तमाम सफ़ें भरी होती हैं और जगह नहीं होती, लेकिन जो जो रमज़ान भी गुज़र रहा होता है तो मसाजिद की सफ़ें भी कम होना शुरू होती हैं और फिर जब रमज़ान ख़त्म हो जाता है तो फिर वही एक सफ़ होती है या उस चंद एक और 2-4 लोग होते हैं। तो हमें पूरे साल के ऊपर इसको फैलाना है, तो उसके लिए हमें जो है वो कम अज़ कम किन अमूर को अपने साथ रखना लाजिम है कि कम अज़ कम ये तो हम करते रहें ताकि कुर्ब इलाही हमारा जो है वो ताल्लुक़ हमारा उसी तरह से बाकी रहे। बहुत अच्छा और शानदार सवाल आपने किया कि हम इस अपनी और दूसरों की इस्लाह किस तरह कर सकते हैं और मुआशरे के अंदर हम जो है ना आने वाले जो प्लानिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखें, इस्लाह का जो लफ्ज़ है ये एक बहुत वसी लफ्ज़ है। अगर हम इसको डिवाइड कर दें इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर, तो सबसे पहले आती है इनफरादी तौर पर इज्तिमा, इनफरादी तौर पर बंदे की इस्लाह। इनफरादी तौर पर जब बंदा अपनी इस्लाह कर लेता है तो उसके साथ जो मुआशरे की पूरी एक फ़िज़ा जो है वो पूरी तौर पर इस्लाह के साथ जो है ना मुअत्तर हो जाती है, मुनव्वर हो जाती है। और इसी वजह से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो है ना वो जो भी सहाबी आया है बैत करने के लिए, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो अल्फाज हैं तो आपने फरमाया कि बायातुन नबिय्या, कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत इस हवाले से की है वन्नुसु लिकुल्लि मुस्लिमिन, कि हर मुसलमान जो है, हर मोमिन जो है उसके साथ मैंने अच्छे तरीके से पेश भी आना है, उसकी इस्लाह भी करनी है, उसकी जो है ना वो मामलात जो हैं वो। अब रमज़ानुल मुबारक जो है वो हमें इस बात का सबक देता है। आप ज़िंदगी के कोई भी कोना जो है ना वो ले लें, कोई भी जो मामला ले लें, रमज़ान करीम के अंदर हम हर कोना जो है ना वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का कोई भी गोशा ले लें, रमज़ान हमें उसकी तरफ गाइड करता है, रमज़ान हमें उसकी तरफ जो है ना वो एक जो है ना जिलाए ज़िंदगी अता करता है। मिसाल के तौर पर मैंने जैसे पहले भी जो है ना वो अर्ज़ किया है, सर मेहदी साहब भी जो है ना बैठे हैं, मौला कायनात का इन्होंने कौल जो है ना वो कोट किया। मौला कायनात का मैं यहाँ पे फरमान कोट करना चाहूँगा। आपने फरमाया अल्लाह अल्लाह फिल फुकराए वल मसा फिल गुरबाए वल मसाकिन फअश्रिकूहुम फी माआयशिकुम, कि तुम अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहो, अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहो। किस के बारे में?
کہ غربا اور مساکین کے حوالے سے، اور اگلی جو بات ہے نا وہ سنہرے الفاظ کے ساتھ لکھنے والی ہے، سونے کے پانی کے ساتھ، وہ یہ ہے آپ نے فرمایا کس حوالے سے ڈرتے رہا کرو، فَأَشْرِكُوهُمْ فِي مَعَائِشِكُمْ، کہ تم اپنی معیشت میں، اپنی اکنامیکل معاملات میں غربا کو شیئر کیا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا کائنات کا یہ جو فرمان ہے اس کے اوپر اگر ہم عمل کرتے ہیں، دیکھیں مولا کائنات کی سیرت، ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو نا وہ جو حضور کی سیرت ہے وہ گویا کہ مولا کائنات نے اتنا حضور علیہ السلام کی سیرت سے خوشہ چینی کی کہ سیرت مولا علی کی ہوتی تھی اور پتہ ایسے چلتا تھا کہ حضور علیہ السلام کی سیرت ہے۔ حضور علیہ السلام نے بھی غربا کی معاشی کفالت کے لیے بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ الصدقات تطفئ النار تطفئ الخطیہ کما یطفئ الماء النار، کہ صدقہ جو ہے گناہ کو ایسے مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اس کے اوپر اور بھی کئی حدیث ہیں لیکن میں یہاں پہ نہیں جانا چاہوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک آج چونکہ کرونا کی وبا آئی ہوئی ہے تو بہت ایک اچھا عمل ہے، جو دوسروں کو لوگ ہیں بالکل ٹھیک ہے، ان کے پاس یہ بہت اچھا موقع ہے کہ وہ جو غربا ہیں، مساکین ہیں، لوگ جو ان امپلائمنٹ کا شکار ہیں، جاب لیس ہو گئے ہیں، تو ان کا جو ہے نا وہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ان کو سوشل اور معاشی طور پر ان کو جو ہے نا وہ سپورٹ کریں، اور یہ سپورٹ کرنا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جب ہوگا تو خالق کائنات کا جو بندہ ہے وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اجر عطا فرمائے گا، جس طرح حدیث ہے یضاعف اللہ فیہ الحسنات ویمحو فیہ السیئات، اس ماہ مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا اتنا جو ہے نا وہ دگنا اور اضافہ فرما دیتا ہے کہ بندہ اس کو کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پورا رمضان ہم نے آپ کے ساتھ نئے نئے موضوعات کے اوپر بات کی، اور وہ سارے موضوعات رمضان سے متعلقہ تھے اور پھر اصلاح امت سے متعلقہ تھے کہ ہم خود بھی اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں، اور آپ لوگ اور ہم سارے کے سارے جو ہیں وہ مسلمان اس بات کے اوپر آ جائیں کہ کس طرح اللہ رب العزت ہمیں چاہتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کیا تھی کہ میرے امتی جو ہیں وہ ایسے بن جائیں۔ ہم نے تقویٰ کے اوپر بھی بات کی، ہم نے پرہیزگاری کے اوپر بھی بات کی، ہم نے عفو و درگزر کے اوپر بھی بات کی، ہم نے حقوق العباد، حقوق اللہ کی بھی بات کی، رمضان سے جڑے تمام امور جو ہیں وہ ہمیں آج اپنے اس ماہ رمضان معرف قرآن کے پلیٹ فارم سے ہم نے ڈسکس کیے۔ آج کی رات بڑی قیمتی رات ہے، آج لیلۃ الجائزہ کی رات ہے۔ اگر ہم نے پورے رمضان کسی وجہ سے غفلت میں وقت گزارا ہے تو ہم کم از کم آج کی رات ہی اس بات کے اوپر ارادہ اور نیت کر لیں اور پکی سچی توبہ کر لیں۔ اللہ رب العزت کے دربار میں آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے، وہ بند نہیں ہوا۔ آپ سے جب بھی سچے دل سے توبہ کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت نہ صرف گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ ان کو نیکیوں سے بھی تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے پکی سچی توبہ کا جو ہے وہ کرشمہ، اور پھر اللہ رب العزت کی تو رحمت ہماری طرف ہر آن ہر گھڑی متوجہ ہیں۔ اللہ رب العزت، اللہ پاک خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر ہم ایک ہاتھ چلتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہماری طرف دو ہاتھ متوجہ ہوتی ہے، اگر ہم چل کے اللہ کی طرف جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہمارے پاس طرف دوڑ کے متوجہ ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ قرآن میں خود فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تمہیں کس چیز نے اپنے کریم رب سے دور کر دیا؟ تو ہم اللہ رب العزت سے نہ صرف دوستی کرنے والے بن جائیں، اپنا تعلق قائم کریں اور اپنے ہر آن ہر گھڑی اپنے درمیان اپنے رب کو پائیں گے ہم، تو یقینی طور پر پورا سال جو ہے وہ پھر ہمارے لیے بڑا آسان ہوگا اعمال کرنا۔ یہ تمام باتیں ایمان سے جڑی ہوئی ہیں۔ ایمان ہمارا جو ہے وہ کمزور ہو گیا اب کسی وجہ سے، رمضان ہماری معاونت کرتا ہے ایمان کے بننے میں، ماحول ایسا ہوتا ہے۔ تو اسی ایمان کی کیفیت کو، ایمانی کیفیت کو پورے سال کے اوپر پھیلانا ہے، اور ایمان بننے کے بھی بڑے آسان سے 4 راستے ہیں کہ ہم اس ماحول کو اڈاپٹ کریں۔ کس ماحول کو؟ جس میں ایمانی باتیں ہو رہی ہوں، ان باتوں کو سنا جائے اور پھر ایمان کی باتوں کو خود بیان کیا جائے، اپنی زبان سے بیان کیا جائے، اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جائے۔ اس سے آپ کا ایمان بنے گا، اور پھر آپ آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں کہ یار میرے اللہ رب العزت نے یہ اتنا بڑا کائنات کا نظام کیسے بنا دیا، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی بڑائی کا یقین دل کے اندر پیدا کرنا، یہ بھی ایمان بننے کا ایک راستہ ہے۔ اور پھر
مشاہدہ کرنا کہ میرا اللہ کتنا بڑا ہے، کائنات کا مالک کتنا بڑا ہے، اس بات کا مشاہدہ کرنا، یہ بھی میرے دوستوں ایمان بننے کا رستہ ہے۔ تو یہ ایمان بننے کے رستے کے اوپر محنت بڑے آسانی کے ساتھ کی جا سکتی ہے، اور پھر پورے سال کے اوپر اس کو پھیلایا جا سکتا ہے۔ اس سے عمل کا شوق بھی پیدا ہوگا، ہم نہ صرف حقوق اللہ کو ادا کرنے والے ہوں گے، حقوق العباد کے اوپر بھی ہمارا فوکس ہو جائے گا، ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ہماری معاشرت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ صحیح معنوں کے اندر اس رمضان المبارک کی برکت سے پکا اور سچا مسلمان اور مومن بنائے، اور ہمیں آگے بڑھ کر جو ہے وہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ